السلام علیکم ناظرین. ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے میڈیا انڈسٹری سے منسلک لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان میڈیا کلب کی بنیاد رکھی، جو کہ PMC کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جی ہاں بالکل، ہمارے ساتھ ضیاء خان صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور مزید پاکستان میڈیا کلب کے بارے میں جانتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور تشریف لائے. سر پاکستان میڈیا کلب کی بنیاد کب رکھی اور اس کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی؟ بہت شکریہ زم ٹی وی کا بھی، چونکہ سب لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سب لوگ بہت زیادہ لائک بھی کرتے ہیں. ہم خود بھی معلومات اور اس کے لیے اکثر زم ٹی وی کا سہارا ہی لیتے ہیں. بنیادی طور پہ جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب لوگ تنقید کرتے ہیں کہ میڈیا میں غلط ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی اس سے اتفاق کرتا ہے، کوئی اختلاف کرتا ہے. لیکن جب ہم سوسائٹی میں چیزوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں، ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی چیز کہیں پہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ہم اس کو دور کریں. اور پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان میں کوئی 50,000 پلس جرنلسٹ ہیں اس وقت. تو اگر 50,000 جرنلسٹ کی آپ گرومنگ یا اکیڈمک سائٹ پہ ان کی تربیت نہیں کر سکتے، تو ہم نے سوچا کہ ہم جو سلیکٹڈ جو 1400 لوگ ہیں، جو اینکرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، مارننگ شو ہوسٹ ہیں اور پروگرام اینکرز ہیں، ان کو ہم ان پہ مشتمل پاکستان میڈیا کلب بنائیں، تاکہ اگر یہی لوگ جس میں ڈائریکٹر نیوز بھی آتے ہیں، کنٹرولر نیوز بھی آ جاتے ہیں پروڈکشن میں، اگر ان کو ہم ایک سٹینڈرڈ پہ لے آئیں تو پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سر سننے میں آیا کہ آپ اس میں جو ممبر ہیں، پاکستان میڈیا کلب کے جو ممبر ہیں، آپ ان کے ٹورز بھی کرواتے ہیں. تو اب تک آپ کتنے ٹورز کروا چکے ہیں؟ کیا پاکستان میں ہی کروا چکے ہیں یا پاکستان سے باہر بھی لے کے جا چکے ہیں؟ اس میں تو ٹور کے اصل مطالعاتی دورے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہم نے سوچی کہ ہم 100 کتابیں پڑھیں تو اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ ایکسپوجر ہوں، وہ سسٹم دیکھے، وہاں کا میڈیا دیکھے، اور جو ٹریولنگ جو ایکسپیرینس دیتا ہے، جو ایکسپوجر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت ڈیپتھ کی کمی ہے اور ان کو دور صرف ٹریولنگ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. تو ہم سالانہ ہمارے 4-5 ٹرپ ہوتے ہیں یورپین کنٹریز کے بھی، ادھر ٹرکی یا دیگر ممالک میں، دبئی وغیرہ، مختلف کنونشن کانفرنسز یا وزٹ ہوتے ہیں، اور اس میں 70 سے 80 لوگ عموماً شریک ہوتے ہیں. ہم نے ابھی اس دفعہ یہ بھی ایک تجربہ کیا کہ ہم سارے پروونشل منسٹرز اور ممبران پارلیمنٹ پہ مشتمل، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی اس میں، اپوزیشن کی بھی، حکومتی بھی، اور میڈیا کے بھی سارے شہروں سے لوگ موجود تھے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہم ایک تجربہ کیا اور بڑا کامیاب رہا. ٹورز کی بھی بات ہوگی، اور جیسا کہ آپ نے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا ہے، یہ میڈیا کے منسلک لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، ٹورز کے علاوہ یا ان ڈنرز کے علاوہ اور ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں؟ اس میں صرف انٹرٹینمنٹ نہیں آتا، اس میں ہمارا جو ایجنڈا ہے ٹریننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر، کہ ہم ان کی گرومنگ کریں، ان کی ٹریننگ کریں. ہمارے ورکشاپس ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں GC کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ. اور ہم لوگ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ جن کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. ہم نے اکیڈمیا کے حصے میں ڈالا کہ جو اگر میڈیا میں کہیں نہ کہیں پروڈکشن میں یا کنٹینٹ میں کوئی کمیاں ہیں تو یہ آپ لوگوں نے ایسے اسٹوڈنٹ تیار نہیں کیے جو کہ ایک اچھے پروڈکٹیو بنے یہاں پہ، تو ان کو بھی ان کا رول یاد دلا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم ڈیولپمنٹ کے لیے، ویلفیئر کے لیے بھی پورا ایک منصوبہ ہے PMC کا پورے ملک میں، سارے شہروں میں، کہ ان کے لیے لانگ ٹرم، چونکہ ان کے صحت کے لیے، ان کے رہائش کے لیے باقی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اس شعبے میں اب تک اسپیسیفک کوئی کام نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے ایک اسپیس موجود تھا جس کو ہم نے فل کیا. پاکستان میڈیا کلب کی ممبرشپ کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ان کی ممبرشپ کے لیے 4 کرائٹیریاز ہے. یا تو مارننگ شو ہوسٹ ہو، یا نیوز اینکر ہو، یا پروڈیوسرز ہوں.
प्रोड्यूसर्स में डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों आ जाते हैं, या प्रोग्रामिंग करो, करंट अफेयर्स। ये 4 क्राइटेरिया में जो लोग शामिल है टीवी चैनल्स के, तो वो पीएमसी के मेंबर बन सकते हैं। सर, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं मीडिया के, उनसे बिल्कुल आप भी बाखबर होंगे। तो इस मौजूदा हालात में, जो कि एक तरह से मुश्किल हालात चल रहे हैं, ख़राब चल रहे हैं मीडिया के हालात, तो इस मुश्किल और ख़राब हालात में पाकिस्तान मीडिया क्लब खुद को कहाँ देखता है और आने वाले वक्त में इस मुश्किलात का कैसे वो सामना कर रहा है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि इस वक्त हम पहले दिन से एक बात पे यकसू थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो सिचुएशन है, जो ये कमर्शियल मीडिया है। एक तो हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि ट्रेड यूनियन का एक दौर था, वो गुजर गया। इस वक्त है ये कमर्शियल मीडिया। कमर्शियल मीडिया में आपको अपने आप को नागुज़ीर बनाना पड़ता है। अगर आप नागुज़ीर होंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से कि इस तरह बस मैं इंटर हो गया, अब मैं चलता रहूँगा जैसे भी है, तो ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है, पीछे लोग आएंगे उस खला को फिल करेंगे, अगर आप अपने आप को एक ख़ास स्टैंडर्ड पे लेके नहीं आएंगे। दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बूम था और एक बूस्ट था पिछले कई साल पहले से, तो ज़ाहिर सी बात है कि वापस आएगी, वो रिप्लेस करेगी। अगर लोग अपने आप को ग्रूमिंग नहीं की तो वो लोग रिप्लेस कर लेंगे। इस सूरत हाल का हल ये है कि बड़े पैमाने पे एक तो लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ताकि उनको मज़ीद मौक़े मिले मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करने के। फिर हम मुख्तलिफ़ ममालिक को भी इनकरेज कर रहे हैं, मीडिया मुस्लिम कंट्रीज़ को, कि मीडिया में आगे बढ़ें। यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड का कोई चैनल नहीं है, तो हम टर्की को भी पुश कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ के 2-3 चैनल्स जो पाकिस्तान में अपना सेटअप बना रहे हैं। इस तरह दीगर ममालिक भी, अल जज़ीरा उर्दू हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका आगाज़ हो। वो इस खित्ते में पाकिस्तान से अगर कोई भी चीज़ होगी तो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी उसमें। तो उनका जो हल यही है कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, लोगों की ग्रूमिंग की जाए और उनको एक स्टैंडर्ड पे लाया जाए, तो ताकि उनके लिए मज़ीद मौक़े मौजूद हो, दुनिया भर में कहीं भी जाके वो मार्केट। दूसरा एक और बात जो हम पूरे पाकिस्तान में हम लोगों को सिखा रहे हैं कि आप ज़रूरी नहीं है, इस वक्त डिजिटल मीडिया की तरफ सारी दुनिया जा रही है, और पाकिस्तान में भी अगले चंद सालों में पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। इनके लिए ज़रूरी है कि हर बंदा ख़ुद मीडिया बन जाए। अगर एक मैस काम का स्टूडेंट है या हमारे अवेलेबल लोग हैं, उनको इस हद तक इक्विप्ड करें कि वो ख़ुद से भी, उनको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बहुत सारी मिसालें हैं, लोग यूट्यूब के चैनल बनाए हुए हैं, लोग अपने तौर पे, दुनिया में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि एक फैमिली का चैनल है, एक बंदा एक चैनल रन कर रहा है, ऐसी भी एग्जांपल मौजूद है। लेकिन चूँकि लोगों तक उसकी आगही या इल्म नहीं है, इस वजह से लोग मार खा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी तैयार करें। जो हुकूमती सतह पे जो सरपरस्ती होनी चाहिए, वो तो एक अपनी जगह प्रेशर भी बिल्ड करेंगे, उससे बातचीत भी कर रहे हैं हर सतह पे। अभी अगले महीने हमने इस्लामाबाद में सारे मुल्क के जितने वज़ारा इत्तलाआत हैं उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं, दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, और मीडिया के स्टेक होल्डर्स को, मालिकान और दीगर लोगों को भी बुला रहे हैं, और उसमें हम मिल बैठ के कि उनका क्या हल हो सकता है, हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए कि इससे निकला जाए। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं, साथ साथ हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। सर, आप भी पाकिस्तान मीडिया क्लब के चेयरमैन हैं। इस जो अभी हालात मुश्किल चल रहे हैं, इसको पाकिस्तान मीडिया क्लब की तो बात होगी कि आप उसको कैसे सामना करेंगे इन मुश्किलात हालात में, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान मीडिया को आप कहाँ देखते हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से पुरुमीद हूँ, चूँकि जब लोग मायूसी की बातें कर रहे होते हैं, मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ। उसकी वजह है क्योंकि जो जिस पे हमने रिसर्च की है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो हुजम है वो तकरीबन 70-80 अरब के दरमियान है, जो टीवी का जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है। इसके मुकाबले में कम एक मईशत है उनकी, और आबादी तकरीबन 19-20 है बांग्लादेश। इस वक्त बांग्लादेश की जो मीडिया का हुजम है वो 160 अरब रुपए है। फिर एक और मुल्क है जो मुस्लिम वर्ल्ड में, जो मलेशिया, जिनकी आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त मीडिया का जो हुजम है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो है 300 अरब।
تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس وقت بہت کیپیسٹی موجود ہے. ہم بنگلہ دیش سے تو کم سے کم ہماری معیشت بہت مضبوط ہے, تو اگر بنگلہ دیش میں 160 ارب ان کی کیپیسٹی ہے تو ہماری تو کم سے کم اس سے ڈبل ہونی چاہیے. تو کیپیسٹی موجود ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. اگر چیزوں کو آرگنائز کیا جائے, چونکہ اس وقت بھی 90-95% ایسے پروڈکٹس ہیں جو بغیر اشتہار کے بک رہے ہیں. تو جتنا ہم ڈی سینٹرلائز کریں گے چیزوں کو, جتنا ڈسٹرکٹ میں سٹی چینل اس طرف پیش رفت ہوگی, اور میرے خیال میں مستقبل میں یہ چیزیں ہوں گی, تو میڈیا کا صرف پیٹرن چینج ہوگا. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بدلتے جو رجحانات ہیں یا جو چیلنجز ہیں, لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہتے چلے جائیں گے. نئے لوگ آئیں گے اور ریپلیس کرتے جا رہے ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, جو دیگر شعبے ہیں, آئی ٹی, اس میں لوگ اس سے اویئر بھی نہیں ہے اور اس کے مطابق تیار بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی باتیں کی ہیں, جس میں آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو اس وقت بے روزگاری کی حالت میں بھی ہیں, تو ان کے لیے آپ کوئی پیغام, کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں چل رہے, تو مایوسی ایک واقعی ہی گناہ ہے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے تو سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ خود میڈیا بن سکتے ہیں. اس وقت تو آپ محتاج ہی نہیں ہیں کسی آرگنائزیشن کے. آپ خود چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے لیے جو بیسک سکلز ہیں جو ڈیولپ کرنے کی, اس پہ ہم سارے اداروں کے ساتھ مل کر, سارے پریس کلبس کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنا کے ان لوگوں کو اسکلفل بنایا جائے, تاکہ 1-2-3 مہینے کی انیشل اس کے بعد یہ اپنے ایریا میں خود کامیاب ہوں اور آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن ان کو بھی کہ وہ کم سے کم نئے دور کے جو چیلنجز ہیں اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں اس کے ساتھ. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان میڈیا کلب کے چیئرمین موجود تھے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ رئیسہ صدیق کو اجازت دیجیے. اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.